الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت مریم کون تھی؟ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ عورت نبی نہیں ہوتی، اس لیے آپ نبی نہیں ہیں تو ولیہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو ولیہ ہیں۔ اب ان سے جو بھی ایسی بات ہوگی جو ہماری نارمل روٹین میں نہیں ہوتی تو وہ کرامت ہی ہوگی، معجزہ نہیں ہوگی۔ نبی سے ہو تو معجزہ ہے، ولی سے ہو تو کرامت ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس لیے تھوڑا سا ایزی کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ کریم نے ان کو نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور بالکل اب ضعیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے اور کافی طویل عمر بھی ہو گئی تھی۔ اب آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دل میں بڑی تمنا تھی کہ مجھے اللہ کریم بیٹا عطا فرمائے، اور انہوں نے کئی بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مگر اللہ کی شان بے نیازی دیکھیں کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یا میں رک جاتا ہوں تھوڑا سا، بہت سارا مسئلہ یہاں بھی حل ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ملتے کہتے ہیں میری دعائی قبول نہیں ہوتی، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں مزار پہ بھی جاتا ہوں، میں نے مکے مدینے میں بھی دعا کی، میں نے فلاں بزرگ سے بھی دعا کروائی۔ اللہ کے بندو، ہم تو بندے ہیں نا، ہیں؟ یہ تو اللہ کے نبی ہیں اور برسوں دعا کی ہے، مگر ان کی دعا یا ان کو اولاد نہیں ملی، مگر ان کی زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے نیک بندوں کو آزمایا جاتا ہے۔ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھو، ایک تو رب پر بھروسہ کرو نا۔ کئی بار میں نے یہ اگزامپل دی ہے کہ ہم اپنے بچے کو بہت سارے موقعوں پر اس کی پسند کی چیز نہیں دلاتے، وہ رو رہا ہوتا ہے، کبھی گلا خراب ہو تو آئس کریم نہیں کھلاتے۔ کیوں نہیں کھلاتے؟ یار آئس کریم کھلائیں گے تو اور خراب ہو جائے گا، حالانکہ وہ رو رہا ہے۔ تو جب مجھے باپ ہو کر پتہ ہے کہ بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتہ مجھے کب کیا دینا ہے؟ اگر وہ نہیں دے رہا، میں رو رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، تو بھروسہ کرو نا کہ یہی میرے حق میں بہتر ہے، یہ مل تو جائے گا مگر بگڑ جاؤں گا، تباہ نہ ہو جاؤں، میرے لیے خامی نہ ہو کہیں اس میں۔ تو اب ایک تو بھروسہ، دوسری بات اتنی پیاری روایت ہے کہ جب دعا میں تاخیر ہوگی تو دل نہیں ٹوٹے گا۔ وہ کیا ہے کہ روایتوں کا مضمون ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا نافرمان فاسق فاجر دعا کرتا ہے نا تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے۔ اور جب اللہ کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے نا تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے۔ اب سچ بتاؤ نا، میں ایک بار دعا کروں اور اللہ فرشتوں سے فرما دے کہ میرے بندے کا مانگنا پسند آ رہا ہے، اس کو اور مانگنے دو۔ ارے نہ ہو میری کوئی آرزو پوری، اگر میرے رب کو میرا مانگنا ہی پسند آ گیا تو اس سے اچھی میری زندگی وصول ہو گئی نا۔ تو بھروسہ کیا کرو رب پر، جلدی نہ مچایا کرو، شکوے نہ کیا کرو۔ میں حضرت زکریا اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں، زندگی گزر گئی دعا مانگتے ہوئے، یا اللہ اولاد دے دے، نیک بیٹا دے دے، اولاد نہیں ہوئی۔ اب ایک بار حضرت زکریا نے کیا دیکھا کہ بی بی مریم، ان کی ایک محراب تھی جہاں وہ عبادت کرتی تھی بیت المقدس میں، وہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سردیوں کے اندر گرمیوں کے پھل، یا گرمیوں میں دیکھا تو ان کے پاس سردیوں کے پھل تھے۔ کہا مریم یہ پھل کدھر سے آئے؟ کہا اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف سے مجھے رزق ملتا ہے۔ پھل آ جاتے تھے محراب کے اندر۔ اب مثال کے طور پہ گرمیوں کے اندر جو آم ہوتے ہیں، اگر کسی کو دسمبر کے اندر آم تازے تازے ملنا شروع ہو جائیں، اب تو خیر فریج میں رکھ دیتے ہیں لوگ، لیکن نارملی تو پاسبل نہیں نا۔ اب حضرت زکریا نے کیا شاندار استدلال کیا، کیا خوبصورت نتیجہ نکالا کہ مریم کے پاس اس محراب میں بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، تو میرا بھی موسم اولاد کا تو نکل گیا ہے، عمر تو بہت بڑھ گئی ہے، لیکن اگر اسی محراب میں جا کے میں بھی اللہ سے دعا کروں تو کیا معلوم اللہ مجھے بے موسم میں بیٹا عطا فرما دے۔ اب آپ چلے گئے اس محراب میں، اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ میں جو سوال، یہ پورا واقعہ قرآن میں سورہ مریم میں موجود ہے۔ آپ اس کو، میرا مشورہ ہے سورہ آل عمران میں، معاف کیجیے گا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 تا 41، لوگ کہتے ہیں نا ریفرنس دیا کرو، تو یہ آیتیں پڑھ لیجئے گا اور اس کی تفسیر بھی پڑھ لیجئے گا۔ عجائب القرآن غرائب القرآن کتاب میں اس واقعے کو بڑا تفصیل سے بیان کیا انہوں نے، عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے۔ تو بہرحال آپ محراب میں چلے گئے اور وہاں جا کے آپ نے دعا کی، اللہ اکبر، اللہ کریم سے دعا کیا کہ اے اللہ تو بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، میری عمر بھی بڑھ گئی ہے، موسم تو نہیں بچا اولاد کا، اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے کیا کرم فرمایا، حضرت زکریا کو اس بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری بھی عطا فرمائی، اور خود رب نے بیٹے کا نام بھی عطا فرمایا، نام یحییٰ رکھا، اور اس بچے کو بھی نبی بنا دیا۔ اگین
دعا کہاں کی؟ محراب میں. اچھا 2-3 مسئلے حل ہو گئے ہیں. ایک مسئلہ حل نہیں ہوا اس ایک واقعے سے. پہلا مسئلہ تو حل کیا ہوا کہ دعا میں گھبرانا نہیں ہے, تاخیر ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. دوسرا مسئلہ یہ حل ہوا کہ حضرت مریم کون ہیں؟ ولیہ ہیں. بے موسم کے پھل آنا کیا ہے؟ کرامت ہے نا. تو کرامت کا ثبوت مل گیا قرآن سے ہیں. اچھا اب آ جاؤ, حضرت زکریا تو اللہ کے نبی ہیں, کہیں سے بھی دعا کر لیتے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا ضرورت ہے مزار شریف پہ جا کے دعا مانگنے کی, کیا ضرورت ہے فلاں مقام پر جا کے دعا مانگ, اللہ تو سب جگہ سے سنتا ہے. ارے بھائی میں زیادہ جانتا ہوں, آپ زیادہ جانتے ہیں, اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں. حضرت زکریا نے ساری زندگی دعا کی تھی, مگر جس محراب میں بی بی مریم نے عبادت کی, زکریا نے کہا ادھر جا کے دعا کروں گا اللہ قبول فرما لے گا. قرآن بتا رہا ہے کہ جہاں اللہ والے عبادت کریں ادھر جا کے دعا مانگو, اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے, جہاں اللہ والے دعا کریں عبادت کریں ادھر جا کر میں دعا کروں تو دعا قبول ہوتی ہے, جس مزار میں اللہ والے موجود ہوں ان کے قدموں میں کھڑے ہو کے دعا کروں تو دعا کیوں نہ قبول ہوگی. ہو گیا مسئلہ سارٹ آؤٹ. ٹھیک ہے نا, اتنی کنفیوز نہ ہوا کرو, اتنی باتیں نہ سنا کرو. یہ قرآن سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جدھر بھی آپ کو لگے نا کہ یار اللہ والوں کی یہاں بیٹھک تھی, یہاں جو نہیں بنے ہوتے چلے بنے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ولی نے یہاں نماز پڑھی, فلاں مقام پر انہوں نے عبادت کی, جایا کرو. ہمارا کام دیکھیے, ہم گناہ گار لوگ ہیں, وہاں خاص رحمت برس رہی ہے. میں گناہ گار ادھر چلا گیا اور اللہ نے قبول فرما لیا تو بیڑا پار ہو جائے گا.